آغاز کرتے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب پراپرٹی کو ٹیکس کرو تو ساری اکانومی بیٹھ جاتی ہے. اب ٹیکس لگا رہے ہیں, سنا ہے اس پہ پراپرٹی پہ لوگ بڑے مایوس ہیں کیونکہ جنہوں نے لگایا ہوا ہے. یہ کیا کوریلیشن ہے؟ یہ دبئی جو پیسہ باہر گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کی نالائکی کی وجہ ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو مجبور کر دیا, جس طریقے سے کرنسی ڈیویلیویشن ہوئی, جس طرح آپ کے انٹرسٹ ریٹ ہیں, جیسے آپ نے ریل اسٹیٹ کو ٹائٹن اپ کرنا شروع کیا, تو لوگوں کے لیے آئیڈیل تھا کہ وہ یو ای نکل جائیں, ٹرکی نکل جائیں, جہاں پہ آپ کو ریزیڈنس بھی مل رہی ہے, آپ کو پروفٹ بھی مل رہے ہیں, آپ کی کرنسی بھی ڈیویلیو نہیں ہو رہی. ہم لوگ ابھی کس چکر میں ہیں؟ آئی ایم ایف کا پریشر ہے. آپ ایف بی آر کا پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے گراؤنڈ پہ کام کرنا ہی نہیں. دبئی والے معاملے میں مجھے ایک سوال, میں انٹرجیکٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں, اس کا جواب دے دیجیے. بڑے بڑے افسران 21ویں 22ویں گریڈ کے نام آ گئے ہیں ان سب کے, جن کی وہاں پہ جائیدادیں نکلی ہیں. اس کے علاوہ بڑی بڑی پولیٹیکل فیملیز جن کو قائد صاحب اولیگارکس کہہ رہے ہیں نا, وہ جو کھرب پتی, ان کو پاکستان میں مسئلے تھے کہ ان کے ساتھ یہاں پہ کوئی فراڈ ہو جائے گا یا وہ پیسہ اس وجہ سے لے کے گئے ہیں وہاں پہ. نہیں, اپنے کیپٹل کو ہر آدمی کی کوشش ہے کہ گروتھ ملے. کون چاہتا ہے کہ میرا آج جو کیپٹل یہاں پہ پڑا ہوا ہے 1 کروڑ روپیہ, وہ کچھ عرصے کے بعد وہ 50 لاکھ روپیہ رہ جائے؟ تو اس چکر میں جس کے پاس 1 کروڑ تھا, جس کے پاس 10 کروڑ تھا, ان لوگوں نے باہر کی دنیا کا رخ کیا. اور ہمارا پاکستان پراپرٹی تو بوم کر رہی تھی. یہ انٹرسٹ ریٹ تو بھی پچھلے 2 سال میں بڑھے ہیں, جس کی وجہ سے پراپرٹی سے پیسہ نکلا ہے. اس سے پہلے انٹرسٹ ریٹ 12-13% پہ تھا. سر اس سے پہلے آپ کو شاید میرے خیال ہے یہ 2022 تک کا ڈیٹا ہے دبئی کا, یہ 24 تک کا نہیں ہوگی. یہ بیسیکلی پراپرٹی میں پرابلم کیا آیا جب آپ کی گورنمنٹ نے 7E ڈیم انکم ٹیکس انٹروڈیوس کروایا مفتاح صاحب کے دور میں کہ اگر سلمان صاحب نے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اور ایک گھر میں رہ رہے ہیں, تو جو دوسرا پلاٹ ہے اس کا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو رینٹ پے کریں گے. مطلب جس کا کیس ابھی بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. بیسیکلی اس نے ایک ایسی نیگیٹیوٹی مارکیٹ میں پھینکی جس کی وجہ سے آپ کی فورن انویسٹمنٹ بھی آنا بند ہوئی. لوگوں نے کہا یار ادھر پراپرٹی لے کے کیا کر رہے ہیں, ادھر الٹا کرایہ دینا پڑے گا. ٹرکی لے لو, ملیشیا لے لو, دبئی لے لو, جہاں پہ ہمیں الٹا رینٹ بھی ملے گا اور پیسے بھی سیکیور رہیں گے. وہ ری اسیس ہونا چاہیے, لیکن اس میں پہلے گھر کے اوپر نہیں ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ریٹرن پاکستان میں زیادہ ہے تو سارا پیسہ پاکستان آئے گا. اگر ریٹرن وہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ جائے گا. اگر ریٹرن ہندوستان میں ہے تو آپ کا پیسہ ہندوستان بھی چلے جائے گا, بنگلہ دیش بھی چلے جائے گا. پیسہ جو ہے نا اس کو نہیں آپ روک سکتے. بالکل ٹھیک بات. آپ نے نمبر 1 آپ دیکھیں, اگر ہم 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے, ہمارا اکنامک سائز بھی 5واں ہونا چاہیے نا. کیوں ہم 45 پہ بیٹھے ہیں؟ وائی آر وی سو لو؟ تو آبے کا آبا بگڑا ہوا, کیا یہاں پہ جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ہمارے جو 67% ورک فورس والے ہیں وہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اب اگلی دفعہ گندم اگانے سے کھانا تو انہوں نے بھی کھانا ہے, کام تو کچھ کریں گے؟ یہ جو ہوا ہے, سکینڈل ہوا ہے, جس نے بھی کیا ہے, اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا ہماری اگلی فصلوں پہ؟ سنا 30% ڈیکریز ہے اگلی دفعہ گندم. بالکل 30% نہیں, میرا خیال 30% سے بھی زیادہ ڈیکریز ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ ہم لاس میں اگا کے اور لوگوں کو دیں, تو ہم وہ پورا ہی نہیں کر سکتے. ابھی جو اگلی فصل کاشت ہونی ہوتی ہے, ہم نے پچھلی فصل کے پیسوں سے نیکسٹ فصل کاشت کرنی ہوتی ہے. جب ہمارا پچھلا ٹریکٹر والے کا ہم نے ادھار دینا ہوتا ہے, پانی والے ٹیوبل والے کا ہم نے ابھی ادھار دینا ہوتا ہے, فصل آتی ہے تو ہم پچھلے پیسے اتار کے اگلا سسٹم چلا لیتے ہیں. لیکن اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کام کہ اگلی فصلیں کاشت کرنے کے قابل نہیں رہے. اور دوسرے نمبر پہ اگلے سال میں گورنمنٹ خود ہم سے پہلے گندم کاشت کرواتی ہے. پچھلے 2 سال انہوں نے ڈنڈے مار کے ہمارے کھیتوں سے گندم اٹھائی. اے سی پہنچ جاتا تھا پولیس لے کے کہ جناب گندم یہ جو نکل رہی ہے, ہارویسٹ ہو رہی ہے, یہ سیدھی جائے گی فوڈ میں. جو اپنی رکھی تھی وہ بھی اٹھا کے لے جاتے, وہ بھی گھروں سے اٹھا کے لے جاتے تھے اگر کوئی بتا دیتا تھا. اور اس سال خود گورنمنٹ نے پہلے اناؤنسمنٹ کی, خود کہا کہ گندم لگائیں, لگوا کے پھر ہم سے نہیں خریدی. اور اس حد تک کہ یعنی جو پاسکو نے ایک تھوڑی سی خریدی وہ بھی پورے کا پورا بک گیا. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایم ڈی کو اور باقی لوگوں کو سسپینڈ کیا. اگر آپ یہ ایکشن کوئی 10 دن پہلے لے لیتے, کسانوں کا کروڑوں روپے چلے, کچھ تو فائدہ ہو جاتا نا. 12-13 تحصیلوں میں پاسکو ہے, باقی پنجاب میں فوڈ خریدتا ہے, اور باقی تحصیلوں میں کوئی حال نہیں تھا. 2200 روپے میں گندم کسان نے بیچی, 1000 ارب کا تقریباً نقصان ہوا ہے. اب وہ جو نقصان ہوا ہے وہ مارکیٹ سے پیسہ نکلا ہے.
ابھی چھوٹے شہروں کی مارکیٹیں ویران ہو گئی ہیں. آپ کہیں سے کسی شہر سے پتہ کر لیں. میاں صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سبسڈیز آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, جس طرح سے بھارت کے اندر ہے اور جو کسان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں پہ جب بھی کیا گیا اس میں ساتھ ہی وہ کاشتکار, وہ ذمہ دار, بڑے لینڈ لارڈ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ. سر دیکھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان تخصیص ہونی چاہیے, ان کو تناسب کیا ہے؟ جو 12 ایکڑ والے ہیں وہ کتنے اور بڑے ذمہ دار رہ گئے ہیں یہاں پہ؟ سر بڑے ذمہ دار صرف 2% ہیں. 2%. اور وہ اون کتنی لینڈ کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے نا, پرسنٹیج 2% کے پاس. اس میں مسئلہ جو ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسان کو کہا ہے کہ ہم تم سے خریدیں گے, وہ آپ نے نہیں خریدی. جی, اب اس کسان کو آپ ہائیسٹ سیلر کو بھی نہیں بیچنے دے رہے, آپ اس کو کہتے ہیں تم نے گھر سے اس کو باہر بھی نہیں نکالنا, ڈسٹرکٹ کراس بھی نہیں کرنی, کابل بھی نہیں تم دے سکتے. مسئلہ آیا نا, یہ نظام ختم ہو چکا ہے. مسئلہ ہے یہ نظام ختم ہو گیا. دنیا میں ایگریکلچر مارکیٹس جو ہیں, دنیا میں ایگریکلچر ایک بومنگ انڈسٹری ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو سبزیاں بھی بہترین, پھل بھی بہترین, گندم, آٹا, سب کچھ ملتا ہے. ہم نے اپنے کسان کو ہم نے ختم کر دیا ہے. یہ اگر اس کو ہم اوپن کریں, یہ سبزیاں لگائیں, پھل لگائیں, گندم لگائیں, جو مرضی لگائیں اور جہاں مرضی بیچیں. یہ دوسری بات ہے. ایک چھوٹی سی بات بتائیے, جہاں مرضی بیچیں. ڈیزل کی بات جیسے اب ملنا چاہیے کسانوں کو, 300 روپے پہ ڈیزل مل رہا ہے, وہ کہاں ٹیوب ویل چلائے گا, وہ کیا معاملہ کرے گا؟ نہیں, وہ پرائسز اس کے پروڈیوس کی پرائسز بھی نہیں نا مل رہی. بالکل ٹھیک. اگر اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اسپین کا مالٹا جو ہے وہ چین میں بھی بکتا ہے, اور وہ ہمارے یہاں پہ صرف کراس سبسڈی رشیا میں بھی بکتا ہے. ہمارے بندے کیوں نہیں بیچتے؟ لیکن میں ہمارا سرگودے سے باہر نہیں آ سکتا. شاہ صاحب ادھر کراس سبسڈی کام کرے گی یہاں پہ؟ اگر صرف کسانوں کو ڈیزل آپ دیں تو کراس سبسڈی کی بات نہیں ہے. ڈی ریگولیشن کا مطلب ہے کہ کسان کو آپ کہیں کہ بھائی جتنی مرضی آپ نے جو مرضی لگانا ہے وہ لگائیں. اچھا, فوڈ سیکیورٹی کو بھول جائیں. فی الحال آپ کسان کو کہیں آپ میکسیمائز کریں اپنے پروڈکشن کو, میکسیمائز کریں قیمتوں کو, آپ جا کے جہاں مرضی بیچیں. آپ نے امریکہ میں بیچنا ہے, امریکہ بیچیں, ختم کریں اس کو, ان کے اوپر کنٹرول ختم کریں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ تو حکمرانوں میں خود بیٹھے ہوئے ہیں جو 4.5 روپے 4 روپے 90 پیسے کا ایک یونٹ دے رہے ہیں, 300 400 تک انڈیا والے. جب وہاں سے یہ سارا شروع ہوگا تو ختم کہاں ہوگا؟ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے میں کینیڈا میں ملا, ایک بزنس مین تھا. وہ یہ جو پاور کیبلز اور پاور ان کا ہوتا ہے نا وہ بناتا تھا, اس کی فیکٹری تھی. وہ کہہ رہا تھا میں بند کر رہا ہوں کیونکہ چائنا میں یہ چیز بہت سستی بن رہی ہے, پوری دنیا کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے, میں کمپیٹیٹیو نہیں رہا. میں نے پوچھا جی چائنا کیسے کمپیٹیٹیو رہا؟ اس نے کہا کہ جی چائنا میں جو سبسڈائزڈ الیکٹریسٹی دیتے ہیں وہاں پہ مینوفیکچرنگ کو اونچا اوپر کرنے کے لیے, 25 سال پرانی بات ہے, وہ میں یہاں پہ تو حکومت دیتی نہیں ہے, وہ تو ہم بند کر رہے ہیں اور وہ چائنا موو کر رہے ہیں اپنی فیکٹریز, یا چائنا ہی آگے ٹیک اوور کر رہا ہے. دیکھیں آپ نے انڈسٹری پک کرنی ہے, ویدر اٹس ایگریکلچر, ویدر اٹس IT, ویدر اٹس ریئل اسٹیٹ, جو بھی جس میں آپ نے دنیا کے لیول پہ کمپیٹیٹیو جانا ہے نا تو آپ کو سبسڈائز کرنا پڑے گا. چائنا نے مینوفیکچرنگ, ان کو بجلی سستی دے کے مینوفیکچرنگ کنگ بن گیا نا, لوگوں کو بھی امپلائی کیا اور اس جگہ پہ پہنچ گیا. آج وہ اس کا مزہ بھی لے رہے ہیں. تو ہم لوگ اس چیز سے نکل جائیں کہ اگر ایگریکلچر ہمارا لیٹس سے سیکٹر ہے جس کو ہم نے ورلڈ وائڈ ایکسپورٹ میں بھی لے کے جانا ہے تو کریں اس میں اندر انویسٹ. IT میں اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو اس کو دیں, سبسڈیز کریں, اس کو انویسٹ کریں اس میں. سملرلی اینی سیکٹر یو پک جس میں آپ پالیسی میٹر کی بات ہے. سر ایک نظریاتی صاحب نے نا جو AI کی بات کی تھی, میں کانسیپٹ صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں عامر صاحب سے کہ ہمارے پاس AI کی کیپیسٹی ہے, ہمارے یہاں پہ کوئی ٹریننگ ہے نوجوانوں کے پاس؟ سعودی عرب $20 بلین جو AI میں خرچ کرنے لگا ہے, ہمارے یہاں سے کوئی ایسے کیپیبل بچے ہیں جو وہاں پہ جا کے اپنی سروسز دے سکتے ہیں اور پھر ریمیٹنس کے تھرو ہمیں کچھ پیسہ آ جائے گا, اور کل کو یا ہم AI میں خود اگر انویسٹ کریں, ہے یہاں پہ کچھ ایسا؟ یہاں پہ کوئی بھی AI کی جو ہم خود بھی جب ہائر کرنا چاہ رہے تھے, سو وی ور لوکنگ فار پیپل ہو ور فارن گریجویٹس. صحیح, مطلب جواب آ گیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور میں نظری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم انڈیا کی انڈسٹری دیکھیں جس نے ڈیولپ کیا اور شروع کو دیکھیں تو ہائی ٹیرف ریٹس سے اپنی مارکیٹ کو پروٹیکٹ کیا, ٹاٹا کو بنایا, برلا کو بنایا, اور جب وہ اس جگہ پہنچے کہ وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے کھول بھی دیا. اگر ہم چائنا کی بات کریں گے تو پیچھے 49 کا ریولوشن بھی کھڑا ہے.
اس کے پیچھے اس سے پہلے انڈیا سے بھی برا حال تھا. اگر ہم سوویت یونین کی بات کریں تو انڈیا سے بھی گزرا ملک تھا جب وہاں پہ 1917 میں ریولوشن ہوا. تو جب وہ بن گئے تو پھر انہوں نے کھول کے مارکیٹ کو ایکسپوز کیا. تو وہ کیا یہ ماڈل چاہیے ہمیں؟ آپ دیکھیں، آپ کو اکنامک انسینٹیوز جو ہے نا ان کو صحیح رکھنے کی بہت ضرورت ہے. چائنا میں ڈینگ شوپینگ جو آیا تھا 4 فٹ 8 انچ اس کا قد تھا، لیکن وہ بہت بڑا جیل سے سیدھا لے کے آئے تھے کیونکہ باقی چینی لیڈر سب فیل ہو چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا یار وہ ایک بیوقوف سا جیل میں بیٹھا اس کو لاؤ، اور میں بھی اس کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا کیونکہ وہ فرانس گھوم کے آیا. تو اس نے کہا تھا اٹ ڈزنٹ میٹر اف دا کیٹ از بلیک اور وائٹ ایز لانگ ایز اٹ کیچز دا مائس. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، آپ وہ کام کریں جو چلے گا. اس نے سب سے پہلے ایگریکلچر انسینٹیوز ٹھیک کیے تھے. اس نے کسانوں کو کہا تھا کہ بھائی آپ کی زمین نہیں ہے ابھی، لیکن آپ کی جو پیداوار ہے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، اور جس قیمت پہ بیچیں گے وہ آپ کی آمدن آپ کی ہوگی، وہ اسٹیٹ کی نہیں ہوگی. اور گریجولی اس نے بڑھاتا گیا. اس کے بعد اسٹیٹ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے شہر تھے ان کو اس نے اونرشپ دے دی اپنی فیکٹریوں کی، اور ان سے وہ کہا کہ آپ جو کمائیں گے آپ کو ملے گا. تیسری چیز، اس وقت میں ابھی پچھلے ہفتے چائنا گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت 80% امپلائمنٹ جو ہے نا چائنا میں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. اور اس وقت چائنا کی گروتھ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی پازیٹیو گروتھ ہے، پبلک سیکٹر کی نیگیٹو گروتھ ہے. اب نیکسٹ سٹیپ جو چین نے آنا ہے، انہوں نے پبلک سیکٹر کو پرائیویٹائز کر دینا. اب ہم نے یہاں پہ کسی چیز کو صحیح طریقے سے انسینٹیوائز کیا ہی نہیں. ہمارے ایگریکلچر کے انسینٹیو غلط ہیں، ہمارے ریئل اسٹیٹ کے انسینٹیوز غلط ہیں، انسینٹیو ہے ہی نہیں، ایگریکلچر کے غلط ہیں، مطلب ہر چیز میں غلط ہیں. مارکیٹ کو ہم آپریٹ ہی نہیں کرنے دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ انٹرپرینیورز پاکستان میں کتنے ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے، 50 لاکھ. آئی رادر ٹرسٹ دی انٹرپرینیور دین اے بیوروکریٹ.